بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کھول کے دیکھ چشم دل، آتا ہے لطف کیا نماز میں، ہر طرف آتا ہے نظر نور خدا نماز میں۔ اٹھو مسلمانوں اپنے مقدر جگا لو، نماز ادا کر کے اپنے اللہ کو منا لو۔ میرے دوستوں، میرے برخورداروں، جو نماز سے پیچھے ہے اسے کیا کہتا ہوں، وہ زیرو ہے۔ اللہ نے ہمیں پیدا کیا، اللہ نے ہمیں صحت دی، اللہ نے ہمیں کاروبار دیے، اللہ نے سارے معاملات ہمارے آسان طریقے سے نپٹائے، تو پھر اس کے آگے گردنیں جھکانے سے دور رہیں، تو پھر یہ ناانصافی ہے نا۔ میرے دوستو، میرے برخورداروں، اگر آپ نے کامیاب زندگی گزارنی ہے تو جس نے ہمیں پیدا کیا ہے اس کے آگے گردنیں جھکانی پڑے گی۔ غلطیاں انسان سے ہوتی رہنی ہیں اور ہوتی ہیں، لیکن جب اس کے آگے گردنیں جھکائیں، واضح حدیث ہے نا کہ گناہوں کی گٹھری انسان کے سر پر ہوتی ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اس کے ایک نماز سے دوسری نماز تک گناہ ہوتے ہیں، وہ گٹھری کی شکل میں اللہ باندھ دیتا ہے، جب وہ رکوع جاتا ہے وہ نیچے گر جاتی ہے۔ تو کچھ بڑے گناہ ہوتے ہیں جو اسپیشل پھر معافی مانگنی پڑتی ہے۔ کون سا گناہ ہے جو اللہ معاف کرنے سے عاجز ہے؟ اس لیے میرے دوستوں، میرے برخورداروں، نماز ہی ایک ایسی چیز ہے جو اللہ کے قریب کرتی ہے، کیونکہ اس سے عاجزی انکساری کی انتہا ہے۔ سجدے کی حالت، رکوع کی حالت، قیام میں ہاتھ جوڑ کر، ہاتھ باندھ کر اللہ کے آگے کھڑے رہنا اور پھر سجدہ ریز ہونا، یہ اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے۔ اسی لیے تو دیکھو نا، جو مغرور آدمی ہے، گٹوں سے کپڑے کیوں اونچے رکھنے کی آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس میں غرور آ جاتا ہے کہ جب یہ ذہن میں آئے، میرے اس وقت کپڑے کم ہوتے تھے، جب کسی کے کپڑا زیادہ لگتا تھا اس کو سمجھا جائے امیر آدمی ہے، تو وہ اس بات کو ذہن میں رکھ کر جب کپڑا تہمت نیچے، شلوار نیچے زمین کے اوپر لٹکتے جاتے تھے، اس کو وہ مغروری کی حالت ہوتی تھی۔ اسی لیے اب آج کل بھی اگر وہ کوئی ایسی کرتا ہے تو وہ گناہ گار ہے، اس کو معافی، دل سے معافی مانگے تو اللہ معاف کرتا ہے، ورنہ وہ جتنی مرضی عبادت کرتا رہے اس کی عبادت کو قبول کرتا ہے اللہ؟ وہ مغرور ہوتا ہے۔ تو اس لیے دوستو، میرے برخورداروں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ گٹے ننگا کرو، یہ وجہ تھی، مغروری آ جاتی ہے۔ تو میرے دوستو، میرے برخورداروں، پوری دنیا میں مغروری آ گئی ہے، اور اسرائیل تو سب سے ٹاپ پر ہے۔ ترس آتا ہے کسی جانور کو، یہ دیکھو نا کتنی جھوٹی بات ہے امریکہ کی کہ جانوروں پر بھی مہربانی کرتے ہیں۔ بچوں کی چیخیں پکاریں وہ سن رہے ہیں، جیسے وہ کہہ رہے ہیں، جیسے وہ فریاد کر رہے ہیں۔ یہ اسرائیل اور امریکہ کو اب اللہ کی طرف سے ایسا عذاب آنے والا ہے کہ یہ ان کو پتہ لگ جائے گا کہ کیسے ظلم ہوتا ہے بچوں پر۔ کیوں؟ تو عذاب ان پر بھی آنا ہے جو خاموش ہیں۔ اتنی انفرادی قوت ہونے کے باوجود، اتنے اسلحے ہونے کے باوجود خود تو عہدے قبول کرتے جائیں اور ان بچوں کی طرف
دھیان ہی مت ڈالیں، جو چیخیں پکار کر رہے ہیں، تو پھر عذاب کو دعوت تو ہم خود دے رہے ہیں نا۔ تو میرے دوستوں، میرے برخورداروں، اپنے غزہ کی جنگ میں اپنے اپنے حصے کا رول ضرور ادا کرو، دل میں کم از کم نفرت پیدا کرو، زبان سے ان کے لیے ہمدردی پیدا کرو، ان کی چیزوں کا بائیکاٹ کرو، تو اٹھو، یہ گناہوں کی معافی مانگنے کا وقت۔ ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے، کوئی راہ روے منزل ہی نہیں۔ تو اللہ کے آگے جھک جانا ہی بہتر ہے۔ اللہ حافظ، اللہ حافظ، اللہ حافظ۔